السلام علیکم ناظرین۔ رحمت ڈرامے میں دادی اماں تو دنیا سے رخصت ہو گئیں، مگر جاتے جاتے بھی رمیسا کی حقیقت کسی کے سامنے نہ لا سکیں۔ کم سے کم جانے سے پہلے کوئی اشارہ ہی دے جاتی، یا پھر عالم صاحب کو بھی یاد آ جاتا کہ جس وقت ان کی ماں کی حالت بگڑی تھی، عین اسی وقت رمیسا اس کمرے سے بہت ہی پریشانی کے عالم میں نکلی تھی۔ لیکن افسوس کہ دادی جانے سے پہلے کوئی اشارہ دے کر نہیں گئی جس سے رمیسا پر شک جا سکتا، تو پھر دادی کے سامنے بھی یہ حقیقت لانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اس سے تو اچھا تھا کہ رمیسا کی حقیقت ابھی کسی پر بھی عیاں نہ ہوتی، لیکن دادی زندہ رہتی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ڈرامہ کب تک انہی سازشوں اور رازوں کے گرد گھومتا رہے گا، کیونکہ رمیسا نہ صرف پہلے کی طرح اپنی چالیں چل رہی ہے، بلکہ اب زبیدہ بیگم کو ان کے گھر سے بھی بے دخل کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ آج کی قسط میں جیسا کہ ہم سب نے دیکھا، دادی اماں کے انتقال کے بعد بھی رمیسا کی چالاکیاں اور سازشیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دادی کے جانے کے باوجود حالات وہیں کے وہیں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ادھر رمیسا کے بیٹے کاشف کا جھوٹ بھی ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آیا۔ عالم صاحب نے جو پیسے رمیسا کے پاس امانتاً رکھوائے تھے، اب کاشف وہ سارے پیسے پتہ نہیں کہاں لگا چکا ہے، لیکن اپنے باپ کے سامنے بڑی آسانی سے بات گھما دیتا ہے۔ رمیسا بھی فوراً اسی کا ساتھ دیتی ہے اور عالم صاحب کے سامنے یہی تاثر دیتی ہے کہ کاروبار میں نفع نقصان تو چلتا رہتا ہے۔ عالم صاحب پہلے ہی کافی مالی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ایک طرف گھر کا کرایہ، دوسری طرف دکان کے اخراجات اور جیب تقریباً خالی۔ عالم صاحب کو تھوڑا بہت کاشف پہ شک تو ہو رہا ہے کہ اس نے پیسے پتہ نہیں کہاں لگائے ہیں، کیونکہ جب وہ کاشف سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم کن لوگوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور اس نقصان کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور کاشف سے بھی کہتے ہیں کہ جب تمہارے باپ کی دکان موجود ہے، ایک چلتا ہوا کاروبار موجود ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، نہ کہ ادھر ادھر لوگوں کو پیسے دیتے پھرو۔ اب کاشف بات بدل دیتا ہے تو عالم صاحب کو شک ہوتا ہے کہ یقیناً کاشف کسی برے کاموں میں پھنس چکا ہے۔ لیکن رمیسا جس چالاکی سے عالم صاحب کو اس ٹاپک سے ہٹاتی ہے، بلکہ ساتھ ہی ایک نئی تجویز سامنے رکھتی ہے۔ وہ عالم صاحب سے کہتی ہے کیوں نہ وہ موجودہ گھر چھوڑ کر دادی اماں والے گھر میں منتقل ہو جائیں، آخر وہاں اب رہتا ہی کون ہے، صرف زبیدہ اور زوبیہ۔ اور رمیسا کی یہ بات عالم صاحب کے دل کو فوراً لگ جاتی ہے۔ وہ اسی وقت زبیدہ بیگم کے پاس جاتے ہیں، اپنے مالی حالات کا رونا روتے ہیں اور ساتھ ہی یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں اماں جان تو اب دنیا میں رہی نہیں، تم اور زوبیہ اکیلے کیسے رہو گے، تو میں رمیسا کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اسی گھر میں شفٹ ہو جاتا ہوں، تم لوگوں کو بھی سہارا مل جائے گا اور ہماری بھی کرائے کے گھر سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن یہ سن کے زبیدہ بیگم خاموش نہیں رہتیں۔ انہیں تو عالم صاحب کی اس بات پر شدید غصہ آتا ہے کہ ساری زندگی ہمیں بے سہارا رکھنے کے بعد آج اچانک ہمارا سہارا بننے کا خیال آ گیا۔ انہیں اچھے سے پتا ہے کہ یہ ساری رمیسا کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے۔ زبیدہ بیگم دو ٹوک الفاظ میں عالم صاحب سے کہہ دیتی ہیں کہ وہ رمیسا کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے کبھی نہیں رہ سکتی۔ زبیدہ کے اس انکار کے بعد عالم صاحب مایوس ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ جب وہ یہ بات رمیسا کو بتاتے ہیں تو رمیسا بھی غصے میں آگ بھگولا ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً زبیدہ کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتی ہے اور عالم صاحب کو نئی پٹی پڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ زبیدہ بیگم سے صاف کہہ دیں کہ اگر اسے میرے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنا کہیں اور رہنے کا بندوبست کر لے۔ لیکن ناظرین، لگتا یہی ہے کہ دادی اماں نے مرنے سے پہلے ہی یہ گھر زبیدہ بیگم کے نام کر دیا تھا، اور جب عالم صاحب اور رمیسا کو یہ بات پتہ چلے گی تب جا کے ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے کہ اب زبیدہ بیگم مالی حالات میں ان سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں، اور نہ ہی وہ انہیں اس گھر سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ زبیدہ بیگم اب تنہا نہیں بلکہ زہیب اور باری کی شکل میں ان کے پاس مضبوط سہارے موجود ہیں۔ اگر کوئی زبیدہ بیگم کے ساتھ برا کرے گا، ناانصافی کرے گا، تو زہیب اور باری بیٹوں سے بڑھ کر زبیدہ بیگم کا ساتھ دیں گے۔
لیکن یہاں پر رمیسا بیگم وہی رونا روئیں گی، حسد اور جلن کی آگ میں بھڑکنے کے بعد کہیں گی کہ زبیدہ نے یقیناً اماں جان پر کوئی جادو کیا ہوگا، ورنہ اماں جان کو کیا پڑی تھی کہ اپنا گھر بیٹے کے نام کرنے کی بجائے بہو کے نام کر دیا۔ دوسری طرف اپنی ماں کے کہنے پر آخرکار پریشے بھی باری کے ساتھ اپنے سسرال چلی جاتی ہے۔ منال اسے واپس گھر آتا دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور محبت سے کہتی ہے کہ باری اس کے بغیر بہت اداس تھا، نئی شادی میں اتنی لمبی جدائی مناسب نہیں۔ منال کی باتوں پر پریشے اپنے کمرے میں جاتی ہے، تیار ہوتی ہے اور جب باری اسے دیکھتا ہے تو خوشی صاف اس کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ بعد میں باری پریشے کو باہر لے جاتا ہے۔ راستے میں وہ ایک نہایت خوبصورت انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب انسان کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو بار بار دل چاہتا ہے کہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہے اور ساتھ ہی یہ بھی سنتا رہے کہ سامنے والا بھی اسی شدت سے محبت کرتا ہے۔ باری کی یہ بات سن کر پریشے شرما جاتی ہے اور نظریں جھکا لیتی ہے۔ ویسے پریشے نے ابھی تک باری سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ اس موقع پہ فائنلی وہ بھی باری سے اپنی محبت کا اظہار کر دے اور باری جو پہلے ہی پریشے کو پا کے اتنا خوش ہے، مزید خوش ہو جائے کہ پریشے بھی اسے اتنا ہی چاہتی ہے جتنا کہ باری پریشے کو چاہتا ہے۔ لیکن ناظرین، ان دونوں کی خوشیوں کو خراب کرنے کے لیے لگتا یہی ہے کہ اب رمیسا اور انایا مل جائیں گی۔ رمیسا جو پریشے اور باری کا رشتہ ختم کروانا چاہتی ہے کیونکہ اسے برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ زبیدہ کی بیٹی کی شادی اتنے امیر گھر میں ہو گئی، لیکن لگتا یہی ہے کہ جو جال رمیسا پریشے کو پھنسانے کے لیے پھیلا رہی ہے اس میں بالآخر خود ہی پھنسنے والی ہے، کیونکہ جلد ہی عالم صاحب رمیسا کو انایا سے باتیں کرتے ہوئے سن لیں گے اور سارے راز ایک ایک کر کے ان کے سامنے افشاں ہو جائیں گے کہ رمیسا کب سے زبیدہ اور اس کی بیٹیوں کے خلاف سازشیں بن رہی تھی۔ دوسری طرف جناب زہیب کی ماں اب ٹھیک ہوئی ہے تو بھائی اسے زندہ تو رہنے دیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ رائٹر اب اس کی زندگی بھی ختم کرنے کے در پہ ہے کیونکہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے میں علیزے زہیب کو کال کر کے فوراً گھر واپس جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ علیزے دن رات اپنی ساس کی خدمت میں لگ جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ زہیب کی ماں کو مارنے کی بجائے یہ دکھایا جائے کہ رمشا جو ہر وقت علیزے کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے، جب علیزے کو اپنی ماں کی اس طرح خدمت کرتے ہوئے دیکھے تو اسے خود ہی حیا آئے اور اپنی ماں کے کہنے پہ علیزے کے لیے اپنا دل صاف کر دے۔ بہرحال ماضی میں جو کچھ رمشا نے علیزے کے ساتھ کیا ہے وہ سب قابل معافی تو نہیں ہے اور ڈرامے کے ریگولر ویورز یہی چاہتے ہیں کہ رمشا کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں ناظرین کہ رمشا کی، انایا کی اور رمیسا کی اصلیت کب سب کے سامنے آتی ہے۔ ویسے آپ کو اس ڈرامے کی سب سے بری ویلن کون سی لگتی ہے، انایا، رمیسا یا پھر زہیب کی بہن رمشا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔